اب ذرا اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں آخری 5-7 منٹ میں. تو حذیفہ صاحب یہ آپ کو بڑا یقین ہے اس بات پہ کہ اس میں مزید طوالت ہوگی اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیے گورننس کے فرنٹ پہ ٹھیک ہے، کبھی پارا چنار کا ایک رستہ نہیں سنبھلتا، کبھی زائرین کے لیے ایک رستہ نہیں سنبھلتا، کبھی چینی نہیں سنبھلتی. تو یہ مطلب جہاں اتنی سپورٹ ہو یا لیلا کا رومانس ہو، وہاں پھر تو عدم پرفارمنس کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے نا سر؟ جی بدامی صاحب، میں عام ویور کی آسانی کے لیے یہ رومانس کی لیلا اس سب چیزوں سے ہٹ کر کلیئر بات آپ سے کروں گا. بالکل آپ نے جو 3 چیزوں کی نشاندہی کی، اور میرے بھائی اطہر کاظمی صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں، انہوں نے جو روشنی ڈالی کہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں ہیں، تو صرف آپ کے سامنے 3-4 چیزیں میں رکھ دیتا ہوں کہ اگر آج آپ کے ریزروز جو ہے جو $4 ارب پر آ گئے تھے، آج اگر $18-19 ارب پہ فلکچویٹ کر رہے ہیں، اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، تو وہ اسی حکومت کا کریڈٹ ہے. اگر 22-23% سے آپ کا مارک اپ 10-11% پر آ گیا ہے تو اسی حکومت کا کریڈٹ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. بجلی قیمتوں میں ہم نے 8-9 روپے کمی کی، وہ ابھی بہت لانگ جرنی، بہت سارا ریلیف عوام کو دینا باقی ہے. ابھی دوسری ہم نے معیشت جو تیزی سے گر رہی تھی، یعنی پہاڑ سے جس طرح ایک رولنگ سٹون ہوتا ہی ہے، ایک دفعہ معیشت گرنا شروع ہو، جتنی بڑی بھی حکومت آ جائے اس کو روکتے روکتے آپ کو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. ہم نے اس کو روکا، اب دوبارہ سے اس نے جو ہے اپنی ترقی کا سفر طے کرنا شروع کیا ہے. لیکن میں پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے میجر جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ٹھیک کیے ہیں، آپ کے مائکرو انڈیکیٹرز ابھی ٹھیک ہونا باقی ہیں، میکرو ہو چکے ہیں. تو لیکن ابھی ایک لمبا سفر ہے. اب اللہ کرے کہ لیکن آپ یہ کہیں کہ جی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. باقی آپ یہ کہہ رہے تھے، دیکھیں پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حقیقت ناقابل تردید ہے. پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ملک ہے. چائنا کے بارڈر کے علاوہ آپ کی چاروں طرف جو ہے آپ اگر دیکھیں تو آپ کی اگر یہ مسلح افواج نہ ہو یا انٹیلیجنس کے ادارے نہ ہوں تو آپ کا ملک آج اس شکل میں نہ ہو. آپریشن بنیان مرصوص میں ان لوگوں نے بھی اس فوج کی خدمات کا اعتراف کیا جو لوگ کہا کرتے تھے کہ نہیں جی فوجیں جو ہے وہ ضرورت نہیں ہیں اور پاکستان کے اندر فری بارڈر کر دیں اور یہ کر دیں. لیکن آپ اگر کسی وزیر اعظم کو یہ کریڈٹ دیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کر چل رہا ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہونے دے رہا، تو یہ کوئی مضحکہ خیز بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے سیکیورٹی اسٹیٹ ملک میں اداروں کا ایک اہم کردار ہے، اور کوئی وزیر اعظم اس کو مثبت انداز میں لے کر چلے، مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر ماضی میں بانی تحریک انصاف چیزیں ٹھیک لے کر چلتے ہیں، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن وہ ایک ان کا دیکھیں انتہایں ہیں. ایک طرف کبھی وہ کہتے ہیں آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، کبھی وہ میر جعفر اور میر صادق بنا دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں امریکہ ایبسولوٹلی ناٹ ہے، کبھی اسی امریکہ سے ڈیل کی بات کر دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے. مستی خیل صاحب بڑا دل کر کے آخر میں آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ وہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن یہ پہلی مرتبہ بھی نہیں ہو رہا، اور یہ بلکہ ماضی قریب میں آپ کے دور میں بھی دوسرا گیئر لگا ہوگا، ابھی چوتھا گیئر لگ گیا ہے. یہ آپ کے سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی ہوتا رہا، ان کو غدار بھی کہا جاتا رہا، ناراضگیوں کی وجہ سے مقدمے بنتے رہے، ناراضگیوں کے حساب سے لوگ جیل جاتے رہے. یہ سب ہوتا رہا اور یہ کوئی قابل فخر تاریخ نہیں، اور اگر اس سے نکلنا ہے تو سب کو اپنی اپنی غلطی ماننی پڑے گی. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے سر؟ بالکل سر، میں بالکل آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، 22-23 سال سے پارلیمنٹ کے اندر ہیں. دیکھیں سر، ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، ہمارے پولیٹیکل ویوز کے اور آئیڈیالوجی کی یہ ساری جو ہے یہ ایشوز ہیں. لیکن سر بات یہ ہے کہ جو پرفارمنس کی بات کی ہے اطہر کاظمی صاحب نے، میرے بھائی حذیفہ بھائی، میں دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں عوام کا نمائندہ ہوں. میں یہ کوئی یہاں کوئی سکورنگ کے لیے نہیں بیٹھا، یا میں تنقید برائے تنقید کا قائل بھی نہیں ہوں. جو آپ کی بجٹ میں جو سر اسٹیٹسٹکس آئے تھے، ان میں جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق آپ کی 44% لوگ جو ہیں وہ خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ کی آدھی آبادی تو میں اس سے گزار رہی ہے جی. آپ کے پاس 73,000 ارب روپے کا جو آپ کا جو ہے وہ فورن ڈیٹ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں یہاں کے حکمران کون رہے ہیں جی؟ 30 سال ہماری فوج رہی ہے، 1 مرحلہ، 2 مرحلہ، تیسرا مرحلہ، اور باقی مدت میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ ہمارے بھائی لوگ رہے ہیں جی. اور جو بیچارہ 3.5 سال رہا ہے جی اس پہ آپ کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری بڑی پرفارمنس. میں نے تو آپ سے گورننس کا سوال ہی نہیں پوچھا، میں نے تو سیاسی مخالفین کو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے نشانہ بنانے کا سوال پوچھا. میں عوامی نمائندہ ہوں نا سر. ان کی حکومت میں 3 بڑے سکینڈل آ گئے ہیں سر. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیکھیں، ان کے ممبران بھی بیٹھتے ہیں. چینی کا سکینڈل آ گیا ہے، ان کے خلاف گندم کا سکینڈل آ گیا ہے، ان کے خلاف بہت بڑے سکینڈلز آ گئے ہیں. آپ بجلی کی پرائسز دیکھیں، پیٹرولیم کی پرائسز دیکھیں. عام آدمی کا سر ستیہ ناس ہو گیا ہے، سوا ستیہ ناس ہو گیا ہے. غریب جو ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور سب کی دعا ہے کہ اللہ کرے ان کرائسس سے وہ قابو پائے، چونکہ اس میں گورنمنٹ کی کامیابی نہیں، عوام سے ریلیٹڈ مانا. سر تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ.